بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، اردو کی کلاس کا وقت ہوا جاتا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے نعت کی تشریح شعر نمبر 1، 2 اور 3 کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو نوٹ بکس پہ ہیں وہ اس کی پریکٹس کر لی ہوگی۔ آج ہم شعر نمبر 4، 5 اور 6 کی تشریح کریں گے، انہیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے شعر ہوگا، پھر اس کا مفہوم ہوگا، اس کے بعد میں اس کی وضاحت اور ریفرنس وہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہوں گے۔ آپ نے اسے غور سے سننا ہے، ریفرنس ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، چاہے نوٹ بک پہ کر لیجئے گا یا بک پہ۔ تو شعر نمبر 4 ہے: اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا ہے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان، یعنی انسان کو انسان کی پہچان ہو گئی ہے، اور یقین آ گیا ہے، اعتبار آ گیا ہے، یعنی اب اس کا مفہوم یہ ہے۔ مفہوم سے پہلے آپ حوالہ شعر لکھیں گے، نظم کا عنوان، نعت، شاعر کا نام احسان دانش، پھر اس کے بعد مفہوم، یعنی جو بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ تشریح کا طریقہ ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ مفہوم میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب یقیناً انسان کو انسانیت کی پہچان ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما یعنی کہ رہبر بن کر آ گئے ہیں۔ یہ اس کا بیٹا جی مفہوم ہے، اور مفہوم سے ریلیونٹ جو ہے اب ہم نے تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ آئے گا کہ اس زیر تشریح شعر میں قادر الکلام شاعر احسان دانش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انقلاب خیز تعلیمات کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے، تب دنیا میں انسانیت کی تذلیل روا تھی، یعنی کہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی، انسان کو انسان کی کوئی پہچان نہ تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور سے ارتقائی منازل طے کرنے والا جو انسان تھا وہ گروہی طبقاتی نظام میں جو تھا وہ جکڑ چکا تھا۔ انسان ہی انسان کا جو تھا وہ دشمن بن چکا تھا، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، اعلیٰ ادنیٰ کو خاطر میں نہ لایا جاتا تھا، اور جو غریب ہوتا تھا، مفلس ہوتا تھا، تو مفلس ہونا تو جیسے کوئی جرم بن چکا تھا۔ جو تہذیب تھی اس کا نام بالکل ختم ہو چکا تھا، اور تمام جو وصف انسانیت کے ہوتے ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں، وہ بالکل جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تب جو ہے اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ظہور ہوا، اور فکر انگیز انقلابی تعلیمات سے انسان کی جو ذہنیت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر بدل ڈالی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مثالی ریاست میں مہاجرین اور انصار کے اتحاد کی اعلیٰ مثال جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اور اسی سے ریلیونٹ شاعر کا مزید یہ کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جو ہے وہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ اب انسانیت سوز اقدامات کا خاتمہ ہونے کو ہے، یعنی انسانیت میں جو غم تھا، جو تعلیمات وہ بھول چکے تھے، وہ دوبارہ سے رائج کرنے، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائج کی، اور بہت جلد انسان جو تھے وہ دوبارہ اس اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والا ہے جس کی خلت لے کر یہ دنیا میں آیا تھا۔ اور اس کے اکارڈنگ آپ ریفرنس لکھیں گے، اور ریفرنس ہے: انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ یہ شعر ہے، اور دوسرا شعر ہے جو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں: یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فروانی۔ اور یہ شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، اس کے ریفرنس آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں: بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ حوالہ شعر لکھیں گے، نظم کا عنوان، پھر آپ شاعر کا نام لکھیں گے۔ نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام احسان دانش ہے، اور شعر کا مفہوم ہے: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا وہ چراغ لے کر آئے ہیں جس کی روشنی، جس کی لو جو ہے وہ ہمیشہ روشن رہے گی، اور اس دنیا کو جو ہے وہ آخر تک جو ہے روشن کرتی رہے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور تشریح میں آپ نے یہی لکھنا ہے، اس سے ریلیونٹ لکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عالمگیر پیغام محبت جو ہے وہ لے کر آئے، اور اس شعر میں شاعر احسان دانش صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمگیر پیغام محبت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت، نفرت اور ظلم و ستم کا جو گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے اس میں چراغ محبت لے کر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ چراغ کی روشنی کی مانند تھی،
تھی جن کی روشنی میں بھٹکے ہوئوں کو جو تھا وہ اپنی منزل مقصود کا پتہ چلتا ہے۔ اور شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ ظلم و ستم اور نفرت کے گہرے اندھیروں میں شمع ہدایت ہے اور جس کی روشنی رہتی دنیا تک رہنے والی ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام محبت ہے وہ دائمی اور مستقل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اثر تھا کہ اس نے دلوں کی میل جو تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دو ڈالی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو محبت کا ایسا فلسفہ سمجھا دیا ہے جسے کسی بھی زمانے میں جو ہے کوئی بھی فرد جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو محبت جیسے جینے کے جو تھے وہ اسلوب یعنی طریقے سکھائے۔ اس کے ریفرنس دیکھ لیں آپ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک یہ ریفرنس آپ لکھیں گے، اور دوسرا ریفرنس ہے اسی کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ ماؤ مہر کو تابندگی بخشی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 برس جو تھے وہ غزوات میں بسر کیے تھے، لیکن کسی پر ہتھیار جو تھا وہ نہیں اٹھایا، اور دشمنوں کے ظلم و ستم کو فتح مکہ کے موقع پر فراموش کر کے رحم دلی اور محبت کی اعلیٰ مثال جو تھی وہ قائم کی تھی۔ طائف کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے لیکن کبھی بھی بد دعا نہ کی، اور یہی وتیرہ جو تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رہا۔ اس کے بعد آج بھی اہل ایمان جو ہیں وہ پیغام محبت و امن کو جو ہے وہ عام کر لیں۔ یہ اس کی تشریح ہے جو آپ اس شعر میں لکھیں گے۔ شعر نمبر 6، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے خضر صدراہ گزار آ گیا ہے۔ نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام احسان دانش۔ مفہوم جو ہے، زمانے کو اپنی منزل مبارک ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی میں راہبر کے طور پر تشریف لے آئے ہیں۔ تشریح اس کی ہوگی کہ زیر تشریح شعر میں قادر الکلام جو شاعر احسان دانش ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی، ہدایت دینے والا یعنی کامل قرار دیتے ہوئے سیدھا رستہ دکھانے والے کہہ رہے ہیں۔ دراصل شاعر جو ہے نا وہ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے آب حیات پی رکھا تھا، اور وہ روز قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن یہاں پر شاعر کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضر سے بھی بڑے رہبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یعنی پہلے 1,24,000 انبیاء جو ہیں مختلف اقوام کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں آتے رہے ہیں، اور اپنی رہنمائی کا جو فریضہ جو فرض تھا وہ سر انجام دے کر چلے جاتے رہے ہیں۔ لیکن شاعر کا یہ کہنا ہے، اور شاعر کے نزدیک یہ بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہبری اور رہنمائی ہے اس کے لیے کوئی زمانہ یا مخصوص قوم مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا دائرہ جو ہے وہ قیامت تک وسیع ہے۔ جتنے بھی افراد روز قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کی رہبری اور رہنمائی ظاہری اور باطنی طور پر کرتے رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ محض انسانوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں، جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور بے شک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آپ ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی کی ذات قرآن کی حسین تفسیر، اس کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے، ایک ریفرنس یہ ہوگا، اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے سے جو سادہ اور آسان الفاظ ریلیونٹ ٹو شعر ریلیونٹ ٹو مفہوم آتے ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تشریح میں۔ تشریح کا طریقہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہم، آج جو ہے وہ ریویژن ہوگی، اس کو آپ لکھ کر جو ہے وہ اچھے سے کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ مشقی سوالات ہم کریں گے، تو پہلے آپ یہ لکھ کر ذرا پریکٹس کریں۔